अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मंदिर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सारा आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईनी तरमीम को तो पेश नहीं हुई, मौखर हो गई है। कौन जीता है, कौन हारा है, अंदर की बात क्या है? देखें, जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हुकूमत हार गई है, शहबाज शरीफ की हार है। जो हुकूमत के लोग हैं वो कह रहे हैं आसिम मुनीर हार गया है। तो ये तय करना मुश्किल है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट हारी है या हुकूमत हारी है। लेकिन मेरे ख्याल में जैसे ही फैसल वाडा साहब ने गुफ्तगू की है या और एक दूसरे पे ब्लेम गेम करने की कोशिश की है, ये मुश्तरका हार को समझना चाहिए। देखें, आप एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर एक ही किश्ती के सवार हैं। दोनों आईनी तरमीम लाना चाहते थे, दोनों नहीं ला सके, तो हम कहेंगे दोनों ही हार गए। अभी इसमें वो वैसे तो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, सक्सेस हैज मैनी फादर्स, डिफीट इज ऑर्फन। जो हार है वो यतीम होती है और जीत के कई बाप होते हैं। तो अगर तो आज आईनी तरमीम हो जाती तो हमारे सब दोस्तों ने कहना था, देखा एस्टेब्लिशमेंट का कमाल, कैसे चुटकी में आसिम मुनीर साहब ने आईनी तरमीम मंजूर करा ली है, क्या फौज के बगैर ये मुमकिन था। और सब दोस्तों ने जो आज फौज दूसरी तरफ गवर्नमेंट को कर रहे हैं, उन्होंने फौज और एस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई और डीजीसी और डीजीआईएसआई की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर देने थे कि उनके बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं था। अगर वो हुकूमत के साथ ना होते तो आपका ख्याल है मौलाना ने मानना था? आज मौलाना नहीं माने तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ, वो सारे बरी जिम्मा। ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ तो अगर कल को हो जाती तो क्या इन लोगों ने क्रेडिट शहबाज शरीफ को देना था, हुकूमत को देना था? फिर आपने कहना था कि अगर शहबाज शरीफ जो फजलुर रहमान के पास गया तो उसने फजलुर रहमान को मना लिया। नहीं, आपने कहना था वो जो मोहसिन नकवी साथ था ना, उसने आसिम मुनीर का पैगाम दिया तो फजलुर रहमान मान गया। भाई अब भी तो मोहसिन नकवी साथ था, आसिम मुनीर का पैगाम दे नहीं रहा था, फिर वो क्यों नहीं माने? तो लिहाजा ये फजूल बहस है इस वक्त कि जी ये आसिम मुनीर की शिकस्त है, ये शहबाज शरीफ की शिकस्त है। पहली बात तो ये कि ये एक सियासी शिकस्त है, और दूसरी बात ये है कि ये आखिरी शिकस्त नहीं है। सियासत का खेल नामुमकिन को मुमकिन बनाने का है और मुमकिन को नामुमकिन बनाने का है। एक मुमकिन आईनी तरमीम नामुमकिन हो गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन आईनी तरमीम कल मुमकिन भी हो सकती है। मैं इसका चैप्टर क्लोज नहीं कर रहा। मुझे लगता है एक सेटबैक जरूर हुआ है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सेटबैक हुआ है, हुकूमत को सेटबैक हुआ है, लेकिन तरमीम तो किसी भी दिन दोबारा आ सकती है। मौलाना किसी भी दिन दोबारा मान सकते हैं, मौलाना के बगैर भी आ सकती है, मौलाना के साथ भी आ सकती है, और भी कई हल निकाले जा सकते हैं। लिहाजा ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि जी ये फाइनल शिकस्त हो गई है और इसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद और एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा और उनका बोरिया बिस्तर गोल हो गया। नहीं, आसिम मुनीर मुल्क का आर्मी चीफ मौजूद है और शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम मौजूद है। उन दोनों की कुर्सियां मुस्तहकम है। ये तरमीम ना आए तो क्या आसिम मुनीर आर्मी चीफ से हट जाएगा? नहीं। क्या शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा से हट जाएगा? नहीं। तो इसलिए खेल अभी जारी है। जिन लोगों का ख्याल है कि कल के दिन में आईनी तरमीम नहीं हुई तो एक बहुत बड़ी शिकस्त हो गई है, मैं नहीं समझता। मेरे ख्याल में ये खेल का कोई पहला राउंड था, जो दूसरा राउंड जो है वो ईद मिलादुन नबी के बाद शुरू हो जाएगा। मुलाकातें जारी हैं, जिन्होंने आज ना की है वो कल हाँ कर देंगे। देखिए, आप एक बात समझें, मौलाना के पास क्या ऑप्शन है? मौलाना कल तो लग रहा था ना कि पाकिस्तान की सियासत मौलाना फजलुर रहमान के इर्द गिर्द घूम रही है। इज एट द सेंटर ऑफ द स्टेज। तो करीब के दूल्हा थे। आईनी तरमीम का अगर कोई दूल्हा था तो वो मौलाना फजलुर रहमान थे। वो बारात लेकर आए, वो बारात लेकर चले गए, वो बगैर ब्याह ले जाएं बारात, वो ब्याह के लेके जाएं, उनकी मर्जी है। लेकिन आप ये समझें कि ये सियासत है। तहरीक इंसाफ उनकी इमामत में नमाज तो पढ़ रही है, लेकिन क्या गंडापुर और फजलुर रहमान की सुलह हो सकती है? क्या केपी में मौलाना फजलुर रहमान, में फिर बार बार ये कहूंगा, केपी में मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपोजिशन में बैठे हैं और मरकज में तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन में बैठे हैं। ये मामला ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। यहाँ उन्हें अगर वो मरकजी नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं ज्वाइन करना चाहते तो फिर वो केपी में पीटीआई की हुकूमत ज्वाइन करेंगे, जो गंडापुर उनको ज्वाइन नहीं करने दे रहे। तो इसलिए वो भी एक बंद गली में मौजूद है। पीटीआई में उनके पास केपी मौजूद नहीं है, अब केपी में रास्ता नहीं है, मरकज में उनके पास जो रास्ता है उसमें केपी मौजूद नहीं है। बहुत से लोगों का ये है कि मौलाना की क्या डिमांड्स थी। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इसमें मौलाना की क्या डिमांड्स थी। देखिए, मौलाना को जो चीज गवर्नमेंट ने ऑफर की वो केपी में गवर्नरशिप ऑफर की थी
کہ وہ اس کو فیصل کریم کنڈی کی جگہ مولانا اپنا گورنر لے آئیں. 2 فیڈرل وزارتیں ان کو دی جا رہی تھیں. اور یہ جو بلوچستان کی سیٹیں بڑھانے کی بات تھی 65 سے 81 کرنے کی, یہ تجویز بھی مولانا کی تھی, جس کو باقی سب سیاسی جماعتوں نے اچھی تجویز کے طور پہ لیا. لیکن اس کے بعد 16 سیٹوں پر بلوچستان میں انتخاب ہونا تھا. وہ 16 سیٹوں میں سے اگر 6 یا 8 سیٹیں مولانا جیت جاتے تو ان کی خود بخود بلوچستان میں حکومت بن جاتی. اگر 6 یا 8 سیٹیں پیپلز پارٹی جیت جاتی تو ان کی بن جاتی, نون جیت جاتی. تو اس لیے اگر 4 سب جیتے تو اور جیتا. تو مولانا کے پاس بلوچستان کی گورنمنٹ حاصل کرنے کا ایک فیئر چانس اس ترمیم کے راستے میں موجود تھا. لیکن پھر بھی مولانا نہیں مانے. میں سمجھتا ہوں آج کی جو گفتگو ہے کامران مرتضیٰ کی اور ان کی, اس میں بالکل راستہ بند نہیں ہوا. شاید وہ ابھی تھوڑی دیر اور کھیلنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنا سکور سیٹل کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیونکہ 8 فروری کے انتخاب میں اگر کسی کے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو وہ تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوا ہے. نون کو بھی مل گیا, پیپلز پارٹی کو مل گیا. اگر اسٹیبلشمنٹ نے دھوکا دیا ہے, لیکن نون نے اور پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کو کیا دھوکا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. ان کے بس میں کیا تھا نگران حکومتوں میں کچھ دینے کا. مولانا کے پاس کے پی کا گورنر ان کا سمدھی تھا, کے پی وہ ہار کے, تو ان کا سمدھی ان کو جتوا نہیں سکا. لیکن ایک اور بات ہے کہ اگر ریزلٹس بھی مینج کیے جا رہے تھے تو اسٹیبلشمنٹ مینج کر رہی تھی, یا نون اور پیپلز پارٹی اس ریزلٹس مینج کر رہے تھے. اگر مولانا کو یہ گلا ہے کہ ان کو کے پی میں نہیں جتوایا گیا تو وہ گلا ان کا اسٹیبلشمنٹ سے ہے, نون یا پیپل پارٹی سے تو نہیں. دھوکا تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے دیا. اگر ان کی بلوچستان میں حکومت نہیں بن پا رہی, کیونکہ یہ بھی بہت خبریں ہیں کہ مولانا کی جماعت میں اس وقت زیادہ ارکان پارلیمنٹ کا تعلق بلوچستان سے, اور وہ بلوچستان کی حکومت سے کم پر ماننے کے لیے تیار ہیں. ان کا خیال ہے کہ کے پی میں تو ہمارا بوریا بستر گول ہو گیا ہے, لیکن بلوچستان سے ہم گول نہیں کرنا چاہتے. جہاں تو ہمیں بلوچستان کی حکومت ملے یا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو اس لیے بہت سارے تنازعات ہیں. یہ آگے جا کے کہاں حل ہوں گے, کیسے ہوں گے, یہ سیاست کا کھیل ہے. وہاں تحریک انصاف کے پاس پتے کم ہیں اور حکومت کے پاس زیادہ ہے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ عید میلاد النبی کے بعد یہ ایک راؤنڈ اور ہوگا آئینی ترمیم کا. سر جیسے کہ یہ بھی بلوچستان کی بات کی ہے تو میں یہاں پر آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے, ان دونوں نے بلوچستان میں مولانا کو کیوں اگنور کیا؟ اب سب نے ساری بات تو حکومت میں نہیں شامل ہو سکتے تھے. مولانا کے پاس نون اور پیپلز پارٹی سے زیادہ ارکان ہیں, لیکن چونکہ مرکز میں نون اور پیپلز پارٹی حکومت بنا رہے تھے تو پھر بلوچستان میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں حکومت نہ بناتے؟ آپ سمجھے نا. جب ایک حکومت مرکز میں 2 پارٹیاں بنا رہی ہیں اور مولانا نے اعلان کیا کہ میں وہ حکومت میں شامل نہیں ہوں گا, تو پھر یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ مرکزی حکومت میں تو شامل نہیں ہوں گے لیکن بلوچستان حکومت ان کو دے دی جاتی. اسی صورت میں دی جاتی نا کہ اگر وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم کا ووٹ ڈالتے. یہ تو عجیب سی منطق ہے کہ میں وزیر اعظم کا ووٹ نہیں ڈالوں گا, صدر کا ووٹ نہیں ڈالوں گا, لیکن مجھے بلوچستان کی حکومت دے دی جائے. یہ تو ممکن نہیں تھا. پھر نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر بنا لی. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ مولانا کی اپنی پارٹی میں بھی بلوچستان کے حوالے سے بہت ڈویژن ہے, کیونکہ سارے ارکان کا سٹیک اب بلوچستان میں. مولانا خود بھی بلوچستان سے جیتے ہیں, وہ کے پی سے تو جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو ان کی بلوچستان کی پارٹی جو ہے وہ بلوچستان سے کم سودے پہ مانتی نہیں ہے. ان کے لیے کے پی کی گورنری امپورٹنٹ نہیں ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عید میلاد النبی کے بعد یہ کھیل دوبارہ دیکھنے کو ملے گا. یہ کوئی آئینی ترمیم کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو گیا. اس کے پہلے راؤنڈ کا فیصلہ ہوا ہے. پہلا راؤنڈ آپ کہہ لیں 0-0 گول سے برابر رہا, یا آپ کہہ لیں کہ اپوزیشن کو 1 گول کی برتری حاصل ہے. لیکن دوسرا راؤنڈ کھیلا جائے گا تو دوسرے راؤنڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ بھی کھیل جاری ہے. سر آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کریں گے نوٹ کو لے کر. تو ڈپٹی رجسٹرار کی جانب سے جو نوٹ لکھا گیا اس متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ نوٹ یہ ہے کہ جو وضاحت جاری کی گئی ہے 8 ججوں کی جانب سے, اس کی کوئی کاز لسٹ نہیں تھی, اس کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی, اس کا کوئی ان چیمبر ہیئرنگ کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. تو وہ ججوں نے گھر سے بیٹھ کے وہ نوٹ لکھ دیا. لیکن عدالت کا ایک طریقہ کار ہے. آپ نے کسی کیس کی سماعت کرنی ہے تو اس کی کاز لسٹ ہوگی, اس کے دونوں فریقین آپ کے سامنے پیش ہوں گے. آپ ان کو رسمی طور پہ 1-1 منٹ کے لیے سنیں, لیکن سنیں گے اور اس کے بعد اس پر فیصلہ جاری کریں گے. یہ کون سی سماعت ہے جو جج گھروں میں بیٹھ کے بغیر سنے کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ڈپٹی رجسٹرار نے اس جانب اشارہ کیا ہے. لیکن یہ اشارہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں سیاست ہو رہی ہے, آج بھی ہو رہی ہے. اور منصور علی شاہ کا گروپ ایک طرف کھڑا ہے, دوسرا گروپ ایک طرف کھڑا ہے. جس طرح پارلیمنٹ میں سیاست ہو رہی ہے, اسی طرح سپریم کورٹ میں عدلیہ میں بھی سیاست ہو رہی ہے. پارلیمنٹ میں تو سیاست ہونی چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ کا کام ہی سیاست کرنا ہے, وہاں تو سیاستدان بیٹھے ہیں. لیکن جوڈیشری میں تو سیاستدان نہیں بیٹھے ہیں,
یہ جج کیوں سیاست کر رہے ہیں, ان کے کیا پولیٹیکل سٹیکس ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف سیاست کیوں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ٹانگ کیوں کھینچ رہے ہیں, ان کو کیا انٹرسٹ ہے اس سارے پہ. تو جو جوڈیشری کی پولیٹیکل انٹرونشن ہے پاکستان میں, اس نے جوڈیشری کو ایک اسٹیبلشمنٹ کی شکل دے دی ہے, اور کسی ملک میں بھی دو اسٹیبلشمنٹس نہیں چل سکتی. ہم آلریڈی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سامنا کر رہے ہیں, اوپر سے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ کٹھے ہیں جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کو مارنے کے لیے, اور مجھے لگتا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ بہت آئسولیٹڈ ہے, ان کے ساتھ صرف پی ٹی آئی کھڑی ہے, اور پی ٹی آئی کے سر پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ دونوں کو شکست دینا کافی مشکل ہے. سر آگے بڑھیں گے, کچھ بات کریں گے مجوزہ آئینی ترمیم کو لے کر. تو اس کے لیے اپوزیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے, اس متعلق کیا کہیں گے؟ یہ تو ایسی ہی جیسے کوئی قتل نہ ہوا ہو تو آپ پٹیشن کرتے ہیں کہ اگلے کو قتل نہیں ہوا پھانسی دے دی جائے. جب ترمیم آئے گی پھر اس کی پٹیشن سنی جا سکتی ہے, بغیر ترمیم آئے پٹیشن کیسے سنی جا سکتی ہے. لیکن ہم نے سپریم کورٹ میں ایسا دیکھا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں ابھی قانون بنا ہی نہیں تھا تو قانون معطل کر دیا گیا تھا. بغیر بنے قانون کو, ایک چیز ہوا میں تھی تو سپریم کورٹ نے اس کو معطل کر دیا بننے سے پہلے. تو ہمارے سپریم کورٹ کی شاندار روایات ہے. یہاں یہ ممکن ہے کہ آئینی ترمیم ہو ہی نہ اور معطل کر دی جائے, کیونکہ اگر سپریم پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنا ہی نہیں تھا تو اس کو معطل کر دیا گیا تھا, اس پر اسٹے دے دیا گیا تھا تو ترمیم. لیکن آئینی قانونی طور پہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز ابھی مارز وجود میں ہی نہیں آئی یا ایک جرم ابھی سرزد ہی نہیں ہوا تو آپ اس کے اوپر سزا یا اس کو روک دیں. میرے خیال میں یہ جو ہے یہ جوڈیشری کو مزید پولیٹیسائز کرنے والی بات ہے. مطلب ایسی پٹیشن کی ہیئرنگ بھی آئین اور قانون کی توہین ہے. میرے خیال میں یہ پٹیشن جس دن لگے جنہوں نے دائر کی ہے ان کو جرمانے کے ساتھ توہین عدالت کا نوٹس بھی دینا چاہیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ ابھی ترمیم ہوئی نہیں, آپ نے کیسے پٹیشن دائر کر دی ہے. 6 مہینے قید دینی چاہیے جو یہ پٹیشن دائر کریں, کیونکہ یہ پاکستان کی عدالتوں کا مذاق بنا رہے ہیں اور انہوں نے ایک سرکس بنا دیا پاکستان کی عدالت. تو ناظرین, یہ تھی آج کے اندر کی باتیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.